بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث سن لیجئے۔ رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بندوں کی بخشش کے بے شمار اسباب عام کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص بھی یقین کامل اور ثواب کی حصول کی نیت سے کوئی بھی عمل خیر یعنی ثواب کا کام انجام دیتا ہے، اسے قبولیت نصیب ہوتی ہے اور وہ عمل اس کے پچھلے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی طلب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان میں عبادت کرے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح جو شخص شب قدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ عبادت میں مشغول رہے، اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث میں دو لفظ آئے، ایک ایمان، دوسرا احتساب۔ ایمان کا مطلب ہے اللہ کی عطا پر یقین کامل ہو، اور احتساب کا مفہوم یہ ہے کہ روزہ ثواب کی نیت سے رکھا جائے اور ہر ایسی بری بات سے بچا جائے جس سے روزہ کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک طویل خطبہ ہے، اس طویل خطبے کے اندر آخر کے اندر فرمایا، اے لوگو، اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، دوسرا استغفار، تیسرا جنت کی طلب، چوتھا آگ سے پناہ۔ مشکات کی حدیث ہے، بڑی حدیث ہے، بڑا خطبہ ہے یہ حدیث کا، اور اس کے آخر میں بتایا تھا۔ اس کے لیے بہتر ہے کہ یہ جامع دعا ہے، لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ ونسألک الجنت ونعوذ بک من النار۔ یہ 4 چیزوں، اس کے اندر 4 چیزیں شامل ہو گئی۔ پھر سن لیجئے، لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ ونسألک الجنت ونعوذ بک من النار۔ ہم میں سے ہر آدمی اس دعا کا اہتمام کریں۔ آج ایک ہی حدیث ہے، چونکہ ماحول ابھی جو چل رہا ہے وہ کورونا وائرس کا جو چل رہا ہے، جس سے ہم اور سبھی جو ہے متاثر ہیں، بلکہ پورا عالم اس سے متاثر ہے۔ اس سلسلے میں ایک مسئلہ سن لیجئے اور ایک ہدایت سن لیجئے۔ ہدایت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اس بات کی مکمل کوشش کرے کہ برف والا پانی بالکل بھی افطار میں استعمال نہ کرے۔ عام طور پر اس وقت جو ہے ایسا رہتا ہے، ایسا جی کرتا ہے کہ ٹھنڈے سے ٹھنڈا پانی پیے، اس کے لیے کئی طرح کے مشروب تیار کیے جاتے ہیں اور جو ہے برف والا پانی استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن ابھی کورونا وائرس کا زور ہے، سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ بالکل بھی برف والا پانی استعمال نہ کریں، کیونکہ جو علامت بتائی جا رہی ہے وہ جیسے زکام کا لگنا، سر درد ہونا، بخار کا ہونا، یہ چھینکوں کا آنا، برف والے پانی سے ان چیزوں کے ہونے کا زیادہ امکان رہتا ہے۔ اس لیے سب سے درخواست ہے کہ جو برف والا پانی استعمال نہ کرے۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کورونا وائرس کی ٹیسٹنگ کرانا رمضان المبارک کے روزے کے درمیان میں کیسا ہے؟ کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزہ نہیں ٹوٹتا؟ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ کورونا وائرس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے، اس ٹیسٹ کے لینے کے لیے یہ شکل اختیار کی جاتی ہے کہ ناک کے اندرونی رطوبت یعنی گیلا پن، چکنائی، اسی طریقے سے حلق کی دیوار پر لگی ہوئی رطوبت یا چکنائی لینے کے لیے ایک پلاسٹک کی اسٹک ڈالی جاتی ہے۔ اس میں یا اس کے کنارے پر ایک روئی لگی ہوئی ہوتی ہے، جس روئی کے اوپر نہ کوئی دوا ہوتی ہے نہ کوئی کیمیکل ہوتا ہے۔ یہ ایک اسٹک اور لکڑی کی ڈنڈی کے ذریعے سے اندر سے گھما کر نکال لی جاتی ہے، بلکہ اس کے اوپر کوئی دوائی نہ ہوتی ہوئی سادی اور خشک ہوتی ہے۔ ناک اور حلق کی رطوبت لی جاتی ہے اور اس سے مشین کے ذریعے سے چیک کیا جاتا ہے۔ اگر ان کو انفیکشن ہوتا تو بتا دیا جاتا ہے کہ کورونا وائرس ہے، اور اگر کوئی انفیکشن نہیں ہوتا ہے تو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بہرحال اس طریقے سے چیکنگ کے ذریعے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کورونا وائرس کی ٹیسٹنگ روزے دار روزہ رکھ کر کے کرا سکتا ہے۔ اس لیے یہ ایک مسئلہ تھا، آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں خود بخود قے کا ہونا،
خود بخود اگر روزے کی حالت میں الٹی ہو جاوے تو چاہے سے منہ بھر کر ہی کیوں نہ ہو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھے طریقے سے سمجھ لے اس کو. اسی طریقے سے دانت میں کوئی خون نکلا ہے لیکن اس خون کو اندر نہیں جانے دیا بلکہ جیسے منہ میں آیا اس کو فوراً تھوک دیا, پیٹ میں نہیں جانے دیا, تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طریقے سے حالت جنابت میں صبح کرنا, مثال کے طور پر احتلام ہو گیا رات کو بستر پر یا جو ہے بیوی سے صحبت کر لیا, تو حالت جنابت میں سحری کھانے کے بعد صبح صادق کے بعد غسل کرنے سے روزے میں کوئی فساد نہیں آئے گا. ایسے وقت آنکھ کھلی کی غسل نہیں کر سکتا ہے, سحری کا وقت ہو چکا تھا, تو جو ہے اسی حالت میں سحری کر لے اور صبح صادق کے بعد میں غسل کر لے اور نماز پڑھ لے. اگر دانت میں کوئی کھانے کی کوئی چیز رہ گئی ہے, اگر کوئی غذا چنے کی مقدار سے کم دانت میں پھنسی ہوئی رہ جاوے پھر منہ سے نکالے بغیر اس سے نکل جاوے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا. لیکن اس غذا کو نکال کر کے پہلے ہاتھ سے چیک کر لیا, اب تو چاہے سے تھوڑی سی بھی کیوں نہ ہو اس کو نکل جانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاوے گا. اس لیے اور اگر چنے کی مقدار سے زیادہ ہے اس کے نکل گیا تو روزہ ٹوٹ جاوے گا. اسی طریقے سے غسل کی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے, بدن میں حاصل کرنے کے لیے کوئی آدمی غسل کر رہا ہے تو بلا کراہت درست ہے, اس طرح کر سکتے ہیں. پانی سے کلی کرنے کے بعد میں منہ میں جو تری لگی ہوئی ہے, منہ میں عام طور پر اب کوئی آدمی کلی کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ پوری تری تو منہ سے تھوک کے ذریعے سے نکال نہیں سکتا, تو جو ہے کسی نے کلی کی اور منہ میں تری رہ گئی, اب وہ تری اگر حلق سے نیچے اتر جاتی ہے, پورا منہ صاف کرنے کے بعد بھی کوئی تری رہ جاتی ہے, اس تری کے منہ میں گلے سے نیچے اترنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے ایک میں ضابطہ بتا دوں روزے کے ٹوٹنے کے اعتبار سے. میں 3-4 ضابطے آپ کے سامنے پیش کروں گا. ایک ضابطہ یہ سن لیجئے کہ کوئی بھی چیز پیٹ یا دماغ میں, اس ضابطے کو اچھے سے سمجھ لو, آگے کے لیے سارے مسائل کے لیے آسانی ہو جائے گی. کوئی بھی چیز پیٹ یا دماغ میں اصلی سوراخ سے پہنچے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے, روزہ ٹوٹ جاتا ہے. مسامات یا رگوں کی راہ سے پہنچنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لے. کوئی بھی چیز پیٹ یا دماغ میں اصلی سوراخ سے پہنچے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے. مسامات, سوراخوں اور رگوں کے راستے سے پہنچنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. لہذا اگر کوئی آدمی آنکھ میں دوا ڈال رہا ہے یا سرما لگا رہا ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا, چاہے اس سرما یا دوا کا اثر جو ہے تھوک یا ناک میں محسوس ہی کیوں نہ ہو جائے. کیونکہ جو ہے یہاں تک کہ منہ میں سوراخ میں منہ میں کیوں نہ ہو, کیونکہ یہ جو سرما اور دوائی ڈالا ہے نہ تو منہ سے گئی ہے, نہ دماغ, نہ تو منہ کے سوراخ سے گئی ہے, اور نہ ہی دماغ کی طرف اس کا اثر جا رہا ہے. اسی طریقے سے انجیکشن لگانے سے بھی جو ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن کان یا ناک میں دوا ڈالا یا تیل ڈالا یا ناک میں پانی ڈال کر کھینچا اور حلق تک پہنچ گیا, یا جو ہے پاخانہ کے راستے سے دوا چڑھائی, یا عورت نے پیشاب کی راہ میں پیشاب کی جگہ میں دوا رکھی ہوتا کوئی بیماری کی وجہ سے, یا تیل ڈالا, ان تمام صورتوں میں روزہ فاسد ہو جائے گا, کیونکہ یہ چیزیں اصلی سوراخ سے پیٹ میں چلی گئی. عورت کی شرمگاہ کا, مرد کی شرمگاہ نہیں, کیونکہ مرد کی شرمگاہ گویا کہ ایک طریقے سے وہ بھی جو ہے مسامات سوراخ مانا جائے گا, منفذ اصلی نہیں مانا جائے گا, اصلی راستہ نہیں مانا جائے گا. لیکن اگر کان میں پانی خود بخود چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ اس صورت میں بہت بڑا حرج ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر کے کوئی دوا یا پانی جو ہے کان میں ڈال رہا ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا. اسی طریقے سے بواسیر کے جو مسیں, بواسیر والے بھی سن لے اچھے سے, بواسیر کے مسوں پر دوائی لگانا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, اس لیے کہ وہ مسیں حقنے تک نہیں پہنچتی, اندر تک نہیں پہنچتے. البتہ اس کو بھی اور اچھے سے سمجھ لو, مسیں جو باہر ہیں نکلے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اوپر دوائی لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں اگر اندر کی طرف حصے کی طرف کوئی آدمی کسی انگلی کے ذریعے سے کوئی دوائی لگاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے کانچ بیت الخلاء کے راستے سے کسی کی کوئی جو ہے کانچ یا آنت نکل جاتی ہے تو اس سے تو اس کے اوپر جو ہے حقنہ, تو اس کے اوپر اندر چڑھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اس کو اندر چڑھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے جب بھی استنجا کرے تو پہلے اچھے سے اس کو صاف کر لے. اس جگہ سے اگر کسی کے جو ہے کانچ وغیرہ نکلتے ہیں تو پہلے اس کو اچھے سے صاف کر لے, اس کے بعد میں کھڑا ہو, اس کے بعد تاکہ وہ گیلی کانچ اندر نہ جائے.